بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشباش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ڈنر بن بنانے کی ریسیپی ایسی ہے جو آپ بن بنا سکتے ہیں، اور اس میں آپ بروس کے ساتھ اور کسی بھی باربیکیو آئٹم کے ساتھ کھا سکتے ہیں، لائک ایسے ہی چائے کے ساتھ بھی، شام کے چائے کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی۔ سب سے پہلے اس کے لیے ہم نے ایک باؤل میں نیم گرم دودھ لیا تھا، 1 کپ دودھ لیا ہے ہم نے، ½ کپ دودھ لیا ہے ہم نے، اور دودھ تھوڑا گرم تھا تو اس لیے میں نے اس کو پین کو پہلے ہلا لیا اچھے طرح سے، تاکہ دودھ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے اور نیم گرم پہ آ جائے۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر 2 ٹی اسپون ایسٹ ڈالی ہے، 2 ٹی اسپون، ٹھیک ہے جناب، 2 ٹی اسپون ایسٹ ڈال دی ہے، 1 عدد انڈا ڈالا ہے۔ اس وقت ہم سارے لیکوڈ آئٹم ڈالیں گے پہلے، اور اس کے بعد پھر ہم پاؤڈر والے آئٹمس کی طرف آئیں گے۔ انڈا ڈال دیا ہم نے اس کے اندر، اب اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے۔ آئل ہم 2 ٹیبل اسپون ڈال رہے ہیں، کوشش کیجیے گا اندازے سے نہ ڈالیں، جس طرح کا نام بتایا جائے اسی طرح سے ڈالیں تاکہ پرفیکٹ ریسیپی نظر آئے آپ کو۔ 2 ٹیبل اسپون آئل ڈالنے کے بعد ہم تقریباً 1.5 ٹیبل اسپون چینی ڈال رہے ہیں اس کے اندر، 1.5 ٹیبل اسپون، 1.5 ہم نے اس کے اندر، ایک میں نے آدھا ٹی اسپون لیا اور ایک میں نے 1 ٹیبل اسپون لیا، اس طرح سے لیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر 1/4 نمک ڈال رہے ہیں، اور 1/4 ہی ہم اس کے اندر بیکنگ پاؤڈر ڈالیں گے۔ ایک کھانے کا سوڈا ہوتا ہے اور ایک بیکنگ پاؤڈر ہوتا ہے، ہم نے، ٹھیک ہے جی، تمام آئٹم کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے۔ تمام آئٹمس کو بہت اچھے سے آپ نے پھینٹنا ہے۔ اگر آپ کے پاس بلینڈر ہے تو آپ بلینڈر سے پھینٹ لیجیے، ادروائز آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، بہت اچھے سے ہو جائے گا۔ یہ اوور مکسنگ نہ کریں کہ بھئی یہ اس میں جو ہے وہ ایک جھاگ سا بن جائے، بس نارمل سی مکسنگ کی ہے ہم نے اس کے اندر۔ یہ ہے کہ ہم ہر کارنر سے اس کو جو ہے نا سمیٹ کے اس کو پھینٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ یہ اچھے سے تمام جو انگریڈینٹس ہیں وہ یکجان ہو جائیں، مکس ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے سیکنڈ انگریڈینٹ کی طرف بڑھیں گے، جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا، ہم اس کی طرف جائیں گے۔ ہم نے 1 کپ یعنی کہ 250 گرام کے قریب ہم نے میدا لیا ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا جو میدا ہے وہ آپ الگ سے اسپرنکل کرنے کے لیے رکھیے گا، کیونکہ جو ہے جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو مزید اسپرنکل کریں گے پاؤڈر میدے کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو تقریباً ½ کپ کے قریب تو ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ آپ کے پاس۔ اس کو اچھے سے ہم سارے مسالے کو انگریڈینٹس کو مکس کر لیں گے، اور جو میدا ہے اس کے اندر وہ سارے لیکوڈ آئٹمس مکس ہو جانے چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں جتنی ضرورت ہوگی ہم اس کو جو الگ سے ہم نے میدا رکھا ہے اس کو اسپرنکل کر کے اس کو صحیح کنسسٹنسی میں لے کر آئیں گے۔ ابھی یہ بہت زیادہ ہی اسٹکی فارم میں ہے، تو اس کو آپ اچھے سے مکس کرتے جائیے، اور تھوڑا تھوڑا جو ہے اس کے اندر ملاتے رہیے۔ ایک ساتھ ملائیں گے تب بھی آپ کے لیے غلط ہوگا، لیکن اگر آپ تھوڑا تھوڑا ملائیں گے تو وہ زیادہ بیٹر ہے، اس سے آپ کو صحیح کنسسٹنسی پتہ چلے گی۔ اور جب یہ صحیح فارم میں آ جائے تو آپ ہاتھ یوز کر لیجئے، جیسے ہم آٹا گوندھتے ہیں نارمل، اس کو نارمل آٹے کی طرح گوندھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ پھر آٹے کی طرح گوندھنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے جو ہے، اگر آپ تھوڑا سا ہاتھوں کو گریس کر کے اس کو صحیح فارم میں لانا چاہتے ہیں تب لا سکتے ہیں، ادروائز یہ بھی بہت پرفیکٹ ہے۔ اس کو آپ ایسے ہی رکھ دیجئے، اور کسی گرم جگہ میں رکھیے گا، فریج میں بالکل نہیں رکھیے گا۔ اس کو اچھے سے کور کر دیجئے، چاہے تو اس کسی ایئر ٹائٹ جار میں ڈالیے، اور ادروائز اگر آپ کسی ایسے ہی پیالے میں رکھنا چاہتے ہیں جس طرح میں نے رکھا، اور میں نے ایک پلیٹ اس کے سائز کی ڈھانپی ہے اس کے اوپر، لیکن ساتھ میں اس کے اوپر کوئی ہیوی چیز رکھ دیجیے گا تاکہ یہ ہلے نہیں اور کوئی آپ کی ایئر جو ہے وہ اس کے اندر داخل نہ ہو۔ تو یہ اچھے سے جب بڑھ جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر مزید اس کے پیڑے وغیرہ بنا کر آگے کے اسٹیپ کریں گے۔
اوکے جناب، تو یہ ہمارا جو ڈو ہے وہ اچھی طرح سے رائز ہو چکی تھی. اب ہم اپنے ہاتھوں کو گریس کر کے اس کو مزید تھوڑی سی اس کی نیڈنگ کر رہے ہیں. خوب نیڈنگ کرنی ہے. بہترین نیڈنگ سے ہی آپ کا ڈو جو ہے پرفیکٹ بنتی ہے. اور پرفیکٹ ڈو کے لیے آپ کو جو ہے نیڈنگ بہت ساری کرنی ہوتی ہے. اسے اچھی طرح سے رول کیجیے. اچھی طرح سے اس کو رول کرنا ہے. بہت اچھے سے رول کرنا ہے، اور تاکہ یہ جو ہے ایک پرفیکٹ شیپ میں آ جائے، اور اس کے بعد آپ اس کی کٹنگ کر سکیں بہت آرام سے. دیکھیں، میں اس کو اچھے سے ہاتھوں سے دبا کے اس کی پرفیکٹ کٹنگ کر رہی ہوں. اس کے بعد میں نے ایک کٹ کر کے دیکھا ہے پیس، تو اس کا پیڑا بنا کے دیکھا ہے کتنے سائز کا بن رہا ہے. اب تمام جو پیس ہے میں اسی سائز کے کاٹوں گی. تمام پیس کاٹ کے سائڈ میں کرتے جائیے. میں نے تقریباً 250 گرام اور 300 گرام آٹا لیا تھا، لائک ہول پرپز فلور. تو جو ہے اس کے جو ہے تقریباً 6 سے 7 جو ہیں میرے بنے تھے. اچھے سے ان کو رول کر کے رکھ لیجئے. ایک پین میں آپ جو ہے اس کو گریسنگ کر لیجئے، آئل لگا لیجئے. اور میرے پاس پیزا پین ہے، میں اس کے اندر ہی اس کو کرنے والی ہوں. آپ کے پاس اگر جس ٹائپ کا بھی پین ہو آپ اس کو اس پین میں رکھیے. اچھے سے اس کی گریسنگ کیجئے. چاہے سلور کے برتن ہوں، چاہے اسٹیل کے برتن ہوں، چاہے کانچ کے ہوں، اوون پروف اور ہیٹ پروف برتن ہوں، تو آپ اس کی اچھے سے گریسنگ کیجئے. اور چاہے تو پارچمنٹ پیپر لگا لیجئے، ادروائز وداؤٹ پارچمنٹ پیپر بھی چلتا ہے. پارچمنٹ پیپر لگانے سے وہ جلتے نہیں ہیں، اسٹکی نہیں ہوتے، ورنہ پین پر چپک جاتے ہیں. تو آپ کے لیے بہتر یہی کہ آپ پارچمنٹ پیپر لگائیے. بنا بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، درمیان میں آپ کو کافی اسپیس نظر آ رہا ہوگا، لیکن جب یہ رائز ہوں گے مزید تو یہ جو آپ کو اسپیس نظر آ رہا ہے یہ بالکل بھی نظر نہیں آئے گا. یہ 6 بن ہیں، درمیان میں ایک بن اور آئے گا ابھی. یہ دیکھیے ٹوٹل 7 بن بنے تھے، تیار ہوئے تھے. تو آپ نے لازمی ان کو اس طرح سے پراپر اسپیس سے رکھنا ہے، کیونکہ یہ رائز ہو کے مزید پھیلیں گے تو یہ آپس میں کمپلیٹلی جڑ جائیں گے. یہ ایک پلیٹ میں نے انڈا لے لیا ہے، اس کو میں اچھے سے پھیٹ رہی ہوں. آپ چاہیں تو صرف زردی بھی لے سکتے ہیں. اس کو اچھے سے پھیٹ کے برش کی مدد سے آپ نے تمام بن کے اوپر، ڈو کے اوپر لگا لینا ہے. اچھے سے اس کو لگائیے. اس سے بہت ہی شاندار اور بہت ہی پیارا خوبصورت سا کلر آتا ہے. بہت ہی شاندار کلر آتا ہے. اس کو لازمی اسٹیپ کو کیجیے گا، اس اسٹیپ کو اسکپ مت کیجیے گا. کلر دیکھ کر ہی آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اتنا بہترین کلر آتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم نے اچھے سے اسپرنکل کر دیا ہے، اسپریڈ کر دیا ہے. اچھے سے میں اسپریڈ کرنے کے بعد اب اس کو سائڈ میں رکھ رہی ہوں. اور اب میں اس کے اوپر وائٹ جو تل ہوتے ہیں، سفید تل جو ہوتے ہیں، ان کو اسپرنکل کر رہی ہوں. سفید تل اس کے اوپر جو شیڈ آئے گا بیک ہونے کے بعد، اس سے جو ہے سفید تل جو ہیں بہت شاندار لگتے ہیں، ٹیسٹی بھی لگتے ہیں. کلر انہینس ہوتا ہے. ایک پین میں نے جو ہے ایک بڑے سے پتیلے میں نے ایک اسٹینڈ رکھ دیا ہے. اور میں اپنے جو بیکنگ ٹرے ہے اس کے اوپر رکھ رہی ہوں. ٹرے کو میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے. کوشش کیجیے گا سائڈوں میں کافی جگہ ہو. بڑا پین لیں آپ، تاکہ جو ہے اچھے سے آپ کو کھلی جگہ ملے اور نکالنے کی. اف، کیا شاندار کلر آیا ہے. دیکھیے بیک ہونے کے بعد تقریباً میں نے 1 گھنٹہ اسے رکھا تھا، کیونکہ ہمارے پاس گیس بہت لو ہے اور بار بار آ رہی اور جا رہی تھی، تو اس وجہ سے یہ کافی ٹائم لگ گیا. بہت ہی شاندار خوشبو اور بہت ہی شاندار رنگ آیا ہے. کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے. آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائی کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی. امید کرتی ہوں ریسیپی پسند آئی ہوگی. ریسیپی پسند آئی ہو تو اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا.
वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।